صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیکی کی دعوت، یہ فیضان سنت کی دوسری جلد کا ایک باب ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 7750 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلہ لیے ایک بار پھر حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش، جسے مکتبۃ المدینہ نے بہت شاندار طریقے سے اعراب کے ساتھ شائع کیا ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کے کلام کے مقطع پیش کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر رضا بھی اور مدنی پھول بھی ہم کہنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے عشق مدینہ کا کچھ تذکرہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ اے رضا، سب لوگ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے روانہ ہو چکے، میں نہ جاؤں، ارے اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق تھے، سبحان اللہ، کہ جب کوئی حج کر کے پلٹتا آپ کے پاس آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تھی؟ اگر وہ ہاں کہتا تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھ کر اس کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں چومے، تم آہ اور اتنا دماغ لے کے چلے، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت ایسے عاشق مدینہ ہیں، سبحان اللہ۔ عمر کے آخری حصے میں ایک خط لکھا مولانا عرفان علی بیسل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں یہ بھی تھا کہ وقت مرگ قریب ہے، یعنی میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنی خواہش تو یہی ہے
کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیہ مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو۔ طیبہ میں مر کے ٹنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ملفوظہ شریف جسے مکتبۃ المدینہ نے بہت شاندار شائع کیا، فہرست کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، تخریج کے ساتھ۔ ایک مقام پر اس ملفوظہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امتداد مرض یعنی بیماری کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ فکر حاضری سرکار اعظم کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بخار کو امتداد دیکھا یعنی طول پکڑتے دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں قصد حاضری کیا۔ یہ علماء مانے ہوئے یعنی علماء روکنے لگے۔ اول تو یہ فرمایا کہ حالت تو تمہاری یہ ہے اور سفر طویل۔ میں نے عرض کی اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا، معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو حج کا کچھ لطف نہیں۔ انہوں نے پھر اصرار اور میری حالت کا اشعار کیا، یعنی میری حالت یاد دلائی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے حدیث پڑھی من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ فرمایا تم ایک بار تو زیارت کر چکے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ لوں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق مدینہ۔ طیبہ میں مر کے ٹنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ میں نے آپ کو اولاً عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت حج کر کے آنے والے کو پوچھتے کہ مدینے حاضری ہوئی تھی، وہ کہتا ہاں تو آپ اس کے پاؤں چومتے اور بسا اوقات اس کے پاؤں اپنے رومال سے صاف کرتے، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو سچے عاشق رسول سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے عشق مدینہ کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت ہر جمعرات کو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے تھے۔ جی ہاں، بریلی سے مدینہ، یہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت کی یہ کرامت اور اعلیٰ حضرت کا یہ عشق مدینہ درج ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک جمعرات میں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے کاشان رحمت پر حاضر تھا، یعنی حضرت مولانا حمید الرحمن اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں مولانا جمیل الرحمن ان کے صاحبزادے۔ کوئی صاحب ملنے آئے اور وہ وقت عام ملاقات کا نہیں تھا، لیکن وہ ملنے پر موثر تھے، یعنی اصرار کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے ملنا ہے۔ چنانچہ میں اعلیٰ حضرت کے خاص کمرے میں پیغام دینے چلا گیا، مگر کمرے میں تو کجا پورے مکان میں اعلیٰ حضرت کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم حیران تھے کہ آخر کہاں گئے۔
اسی ششو پنج میں سب کھڑے تھے کہ اعلیٰ حضرت اچانک اپنے کمرہ خاص سے برآمد ہوئے. سب حیران رہ گئے، پوچھنے لگے کہ جب ہم نے تلاش کیا آپ کہیں نظر نہ آئے، مگر پھر اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، اس میں کیا راز ہے؟ لوگوں کے پیہم اصرار پر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل، میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اس کمرے یعنی بریلی سے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں. حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. اعلیٰ حضرت کے عشق مدینہ کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے. اور بہت خوش نصیب ہیں جو مدینے جاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوی دن بشر کی ہے. اور امیر علیہ سنت عاشق اعلیٰ حضرت اس بات کو یوں لکھتے ہیں زائر قبر منور کی شفاعت مدینے والے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے عشق مدینہ کی کیا بات ہے. لکھتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، 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 سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں. سبحان اللہ. سورہ نساء کی آیت اس پر شاہد ہے، یعنی گواہ ہے.
سبحان اللہ. جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مزار پر انوار میں ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ جلوہ گر ہوئے تھے. ایک عرب کا دیہاتی صحابی حاضر ہوا، آ کر اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا، قبر منور کی خاک پاک سر پر ڈالی. عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا. پھر اس اعرابی نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی، آئیے ہم بھی سنتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سیدی اعلیٰ حضرت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. پھر اس اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میرے واسطے استغفار فرمائیں. قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، تحقیق تیرے گناہ بخش دیے گئے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی 70,000 فرشتے بارگاہ رسالت میں صبح حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام، 1,40,000 فرشتے روز بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے شہنشاہ مدینے کی، اور کیا بات ہے عاشق مدینہ سیدی اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. جسے کہتے ہیں مدینہ ہے نبی کا آستانہ، جسے کہتے ہیں مدینہ، جسے کہتے ہیں مدینہ ہے نبی کا آستانہ. چلو عاصیو وہیں پر، چلو عاصیو وہیں پر ہے نجات کا ٹھکانہ. یہ کسی عاشق رسول کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کی تو کیا بات ہے. آپ تو یوں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے. اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی جلدی جلدی بارگاہ رسالت کی حاضری ادب کے ساتھ نصیب ہو جائے، مرشد کے ساتھ نصیب ہو جائے. آمین. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے